اسلام میں قیامت کی نشانیاں کوئی کہانی یا افواہ نہیں ہیں، بلکہ وہ باتیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ریکارڈ کے طور پر موجود ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ان باتوں کو یا تو سننا ہی نہیں چاہتے، اور اگر کسی نے سنا بھی ہے تو ٹھیک سے سمجھا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم ایک ڈاکومنٹری سیریز شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے قیامت قریب ہے۔ اس سیریز میں ہم کوئی اپنی بات نہیں کریں گے، نہ ڈراؤنی اسٹوری سنائیں گے، بلکہ سیدھی، صاف اور سمجھ میں آنے والی زبان میں وہی بات رکھیں گے جو حدیث میں آئی ہے۔ جی ہاں، آج اس سیریز کی پہلی قسط میں ہم بات کریں گے اس شخصیت پر کہ جس کا انتظار صدیوں سے لوگ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا لیڈر نہ بن جائے، جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا۔ دوستو، اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ ان کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ، اور وہ حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ یعنی امام مہدی کوئی خیالی کردار نہیں ہے، بلکہ ایک ریئل انسان ہوں گے جن کی پہچان پہلے ہی بتا دی گئی ہے۔ دوستو، احادیث یہ بتاتی ہیں کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے دنیا کا سسٹم تقریباً ٹوٹ چکا ہوگا، ظلم عام ہو جائے گا، انصاف کمزور پڑ جائے گا، زلزلے زیادہ آنے لگیں گے۔ اسی دور میں عرب اور شام کے علاقے سے ایک خطرناک آدمی نکلے گا جسے روایات میں سفیانی کہا گیا ہے۔ یہ شخص سادات کو نشانہ بنائے گا اور عرب و شام میں اپنی طاقت قائم کر دے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب مسلمان سخت کرائسس میں ہوں گے، سخت مشکل میں ہوں گے۔ اسی زمانے میں روم کی عیسائی طاقتیں علاقۂ شام میں انٹری کریں گی۔ کچھ جگہ جنگ ہوگی، کچھ جگہ وقتی سمجھوتا ہوں گے۔ ایک موقع پر مسلمان جیت بھی جائیں گے، لیکن فتح کے بعد آپس میں ہی لڑ پڑیں گے۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر دشمن دوبارہ طاقت پکڑ لے گا اور شام پر قبضہ کر لے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت سے مسلمان مدینہ منورہ کی طرف شفٹ ہونے پر مجبور ہوں گے۔ اب مسلمانوں کو یہ بات صاف سمجھ میں آ جائے گی کہ بغیر صحیح لیڈر کے یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے وہ امام مہدی کو تلاش کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ اسی دوران حضرت امام مہدی مکہ معظمہ کی طرف چلے جائیں گے۔ اولیاء اور نیک لوگ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ امام مہدی خود لیڈر بننے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت امام مہدی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کچھ خاص لوگ آپ کو پہچان لیں گے۔ آپ کے انکار کے باوجود آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی۔ اسی بیعت کو روکنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے مقام بیضا میں زمین کے اندر دھسا دے گا۔ یہ واقعہ لوگوں کے لیے کھلا ہوا پروف بن جائے گا۔ اس کے بعد شام، عراق، یمن اور عرب کے دوسرے علاقوں سے لوگ امام مہدی کے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی وقت آسمان سے یہ آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا له واطیعوا، یعنی یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی بات سنو اور ان کی بات مانو۔ امام مہدی عدل کے ساتھ نظام چلائیں گے۔ دوستو، حضرت امام مہدی کی خلافت 7، 8 یا 9 سال رہے گی۔ اسی دوران آخری زمانے کے بڑے بڑے واقعات سامنے آئیں گے۔ تو